اللہ جتنے بھی عزادار مومنین تشریف فرما ہیں ان کو اپنے دلی مقاصد میں کامیاب فرما، خصوصاً یا اللہ انجمن خدام اہل بیت، تمام دستے جو شریک ہیں ماتمداری میں، اور خصوصاً دستے اسیران شام، میرے پاک اللہ تمام مومنین نوجوانوں عزاداروں کے ہاتھوں میں مزید طاقت فرما، ان کی عزاداری کو قبول فرما، جو مومنین باروزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں خصوصی ملتمس ہیں، آج کی رات ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین نے اس مجلس کا جلوس کا انتظام کیا ہے، خصوصاً امتیاز بھائی، ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں خیر و برکت نازل فرما۔ میرے پاک اللہ رحمان اللہ ان کے تمام بزرگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، حاضرین کے بزرگان کو، خصوصاً میرے پاک اللہ چودھری نواب الدین صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، چودھری طفیل محمد صاحب ان کی اہلیہ، چودھری بشیر احمد صاحب ان کی اہلیہ، چودھری اختر علی حیدری صاحب ان کی اہلیہ، اور دیگر جو مومنین بیٹھے ہیں ان کے بزرگان جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے سے، تو رحمان رحیم کریم یا اللہ، حسن علی حسن صاحب، سمر عباس صاحب، خادم حسین صاحب، چودھری طفیل صاحب، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ میرے پاک اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، محبت اہل بیت پہ رکھ، اور دنیا سے لے بھی جا تو محبت اہل بیت پہ لے جا۔ ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے مولا کا ظہور جلد فرما۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی وصیہ وخلیفتہ ووارث علمہ ومخزن اسرارہ ومطلع انوارہ، المنصوص بنص من کنت مولاہ فہذا علی مولا، المخصوص بتشریف انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلی السیدۃ الجلیلۃ الصدیقۃ الطاہرۃ المطہرہ، قطب فلک العصمت ومرکز سماء العفہ، القمر القمراء الدرۃ البیضاء اللمعۃ اللمعاء، الحورات الانسیہ، فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج
22 رمضان المبارک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ معروضات عرض کروں، آج کے بارے میں خصوصی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب بڑی عظیم شب ہے، بڑی عظیم رات ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی، جن کی محبت میں آپ ان ایام میں عزاداری کر رہے ہیں، گرمی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، روزے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا فرمان پاک ہے کہ اس شب میں زیادہ سے زیادہ کوشش فرماتے تھے، حتیٰ کہ پاک پیغمبر کے بارے میں ہے کہ کسی کو سونے نہیں دیتے تھے اپنے اہل و عیال میں سے۔ اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کسی کو نیند آتی تو منہ پہ پانی ڈالتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خصوصاً میرے نوجوان بھائی، نوجوان بچے، میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگان، آج کی شب مقدر جگانے کی رات ہے، چونکہ شب قدر میں انسان کے تمام امور مقدر ہوتے ہیں کہ پورا سال آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کتنا رزق ملنا ہے۔ سارا سال انسان پریشان رہتا ہے، لوگ شکایات کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، تو یہی رات ہے برکت لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لہذا کوشش کریں، ہو سکتا ہے تو مسجد امام برگاہ میں علماء کرام مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ساجد بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اعمال ہوں گے، سحری بھی ہوگی۔ پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ رات بڑی عظیم ہے۔ کوشش کریں آج رات قربان کریں، سوتا تو رہتا ہی ہے انسان، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کم کھایا جائے تاکہ نیند نہ آئے، البتہ اس کا جبران انسان سحری میں کر سکتا ہے، لہذا زیادہ نیاز کھا سکتا ہے۔ کوشش کریں آج کی رات میں عبادت کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوچ کے آیا تھا کہ ایک مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جائے پاک امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، کہ ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، کہ ولادت سے شروع ہو جائے شہادت تک کا پورا سلسلہ۔ البتہ وہ سب اشاروں کی شکل میں ہونا تھا، جو کہ اب نہیں ہوگا، چونکہ ایک تو ماحول نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، عزادار روزے سے ہیں، اور پھر ٹائم کم رہ گئے، جلوس نے افطار سے پہلے پہنچنا ہے، لہذا جو سوچ کے آیا تھا وہ باتیں تو عرض قطعاً نہیں کر سکتا، اور نہ اس طرف جاتا ہوں نہ اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ کچھ باتیں اور سن لیجئے تبرکاً۔ امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ جامع الصفات ہے، وہ جامع الفضائل ہے، جس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو تشنہ ہو، یعنی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو امیر کائنات کی حیات طیبہ میں نہ پائی جاتی ہو، جو ان کی ذات میں نہ پائی جاتی ہو، چونکہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کے مظہر کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اسی لیے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائلہ۔ اب اس روایت کو نقل کس نے کیا؟ پاک مولا باقر نے مولا سجاد سے، انہوں نے مولا حسین سے۔ یہ پورا سلسلہ پاکیزہ اسناد کا سلسلہ ہے، اور انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت مبارکہ کو نقل کیا، اور اس کو نقل کرنے والے، ہمارے تک پہنچانے والے، وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ، جو کہ امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا اور ہم تک پہنچی کہ ان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ جعل لعلی ابن ابی طالب فضائل لا یوسی عددہ غیرہ۔
کر سکتا. کہنے والے بھی صادق ہیں اور اس پروردگار کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ اللہ نے قرار دیے فضائل. اور کتنے قرار دیے؟ جسے ہم تم نہیں، انبیاء نہیں، فرمایا اللہ کے علاوہ جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا؟ من ذکر فضیلتا من فضائلہ، کہ جو علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کا ذکر کرے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کتابیں لکھ دے، رجسٹر بھر دے، نہ، فرمایا ایک فضیلت کا اگر ذکر کرے. اللہ اکبر. مقرن بہا، ان کا اقرار کرتے ہوئے فرمایا ہوگا کیا؟ غفر اللہ تقدم من ذنبہ و تأخر. تو اس کے جتنے گناہ ہیں، چاہے وہ گزشتہ ہے چاہے آنے والے ہیں، اللہ سارے معاف فرما دے گا. اچھا یہاں رک کر ایک بات عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بعض ذہنوں میں یہ بات آ جائے، شاہ صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں. ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی شب عبادت کی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک فضیلت کا ذکر کر دیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بعض اوقات ممبروں پہ وہ لوگ آتے ہیں جو پریشانیاں بنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس کے ضمن میں بڑا مال امام کھایا ہے، خصوصی رزق کھایا اللہ کا. ہم نے رزق تو سارے ہی کھاتے ہیں، لیکن جو علماء کے حصے میں آتا ہے، طلاب کے حصے میں آتا ہے، وہ خاص رزق آتا ہے. تو حق بنتا ہے کہ اس کو ادا بھی کیا جائے. جو فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یقین کریں ہمارے ممبروں سے بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں. ابھی کل ہی ایک بھائی نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ ان مولانا کی مجلس، مولانا تو نہیں کہتے، ان خطیب صاحب کی مجلس سنیں. اب ماشاءاللہ تشریف فرمائے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین بھی ہیں. یقین کریں بڑا حق ہے اس ممبر کا، مجھ پر بھی حق ہے، ساجد بھائی، ان سب پر، آپ پر، بانیان پر بڑا حق ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے 3-4 آیات پڑھی جن میں سے 3 آیتیں غلط تھی، یعنی بالکل غلط تھی. عجیب. اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عربی میں زیر زبر ہو جائے نا تھوڑا تو بہت کچھ زیر ہو جاتا ہے، بے شک، حتیٰ کہ انسان کفر کی حالت تک چلا جاتا ہے. اور ہمارے ممبروں سے ان کی بڑی آؤ بکت کی جا رہی ہے، بڑی داد دی جا رہی ہے. یقین کریں شاید پونے گھنٹے کی مجلس تھی، ایک لحظہ بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے. مجلس انہوں نے بڑی پڑھ دی. اسی طرح کی عجیب باتیں ہوتی ہیں. اب بانیان کو بھی چاہیے، سامعین کو بھی چاہیے، باتوں کو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنے والا کیا کر رہا ہے. اب باتیں بڑی ذہن میں آ رہی ہیں، بڑی کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. لیکن کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے نا. دیکھیں آپ مریض ہو جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے اچھا ہو، ہے یا نہیں ایسا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، جو سب سے اچھا ہو، ہے یا نہیں؟ جتنی انسان کی بساط ہوتی ہے اتنی تو کوشش کرتا ہے نا. انسان جسم کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، تو یہ ممبر رسول جہاں سے آل رسول کا ذکر ہونا ہے، جہاں سے قرآن اس کے معارف بیان ہونے ہیں، تو اس پر بھی کم از کم ایسا بندہ لایا کریں جسے کچھ پتا ہو، جس کے بارے میں آپ کو بھی کچھ پتا ہو کہ اسے کچھ پتا ہے. فقط یہ نہیں کہ وہ بہت بلند کر رہتا ہے، بہت اٹھا لیتا ہے، مجمع کو اٹھا لیتا ہے، نعرے لگوا لیتا ہے، نہ سوچی کیا کر رہا ہے. اب میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فضائل اتنے قرار دیے کہ اس کا احاطہ فقط اللہ کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے کتنے. اور جو ایک فضیلت کو ذکر کرے سارے اس کے گناہ معاف. اور میں ادھر سے کہہ رہا تھا کہ شب بیداری کریں، شب قدر کریں. روایات میں یقین کریں ائمہ سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی محبت میں ادھر بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑا بلایا ہے تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، عبادت کی طرف. خدا کی قسم ہے آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ روایات ہے یہاں پر شاید
کہ اگر ان کی محبت نہیں تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. محبت ہے تو عبادت کا فائدہ ہے، بس آپ ہی کی عبادت کا فائدہ ہے. اب آج کے دور میں ساری باتیں ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتی، یعنی فائدہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی، اور آپ ہی کے ائمہ چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت میں محبت میں عبادت کی جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت کا، ان کے ذکر کا فائدہ نہیں ہے. کسی کے ذہن میں عرض کر رہا تھا آ سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فضیلت کا ذکر کرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. آئے میں دوسری روایت عرض کرتا ہوں. رمضان سے پہلا مہینہ کون سا تھا؟ شعبان کا. شعبان کے بارے میں پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. فرماتے ہیں جو ایک روزہ رکھے گا میں اس کی شفاعت جنت میں کروں گا، معاشر میں کروں گا. فرمایا جو 2 روزے رکھے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہنا چاہتا ہوں جو 2 روزے رکھے گا شعبان میں، 2 روزے کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 ہی دن لگتے ہیں نا. اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے بھی پچھلے بھی. اسی طرح ائمہ کی زیارات کے بارے میں ہے، جو پاک مولا رضا کی، مولا حسین کی، باقی ائمہ کی زیارت پہ جائے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. میں کہتا ہوں ان روایات کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا کہ یہ شعبان والی روایات شاید صحیح نہیں ہوں گی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک فضیلت کا ذکر کرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو میں کہتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے تو میں کہتا ہوں جو شعبان کے 2 روزے رکھے، نہیں شاید میں سارے مجمع کو ساتھ لے کے نہیں جا سکا. دیکھیں جو 2 روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف ہے یا نہیں ہے؟ روایات میں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بولیں تو صحیح. وہاں کسی کو شک پڑتا ہے؟ نہیں. جو زیارات پہ جائے سارے گناہ معاف، شک پڑتا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. خدا کی قسم ہے بڑا ظلم ہوا. نہ اپنوں نے پہچانا نہ غیروں نے پہچانا، نہ اس دور میں پہچانا گیا نہ اس دور میں پہچانا جا رہا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ جو ایک فضیلت کا ذکر کرے اس کے سارے گناہ معاف. کبھی علی میں شک نہ کرنا. کوشش کرو آج کی رات معرفت علی حاصل کرو، اور خدا کی قسم اٹھا کر روایات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں علی ہی کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. معرفت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مولا سے کسی نے پوچھا پاک رضا علیہ السلام سے مولا توحید کیا ہے؟ مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. کیا فرمایا؟ فرمایا الہنا التوحید. فرمایا توحید فقط یہ نہیں ہے کہ تو اللہ کو لا الہ مان لے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پیغمبر کے علاوہ کوئی نبی نہیں. فرمایا نہ، ان 2 شہادتوں کے بعد علی کو مولا مان، اور یہاں تک ہی توحید ہے. سبحان اللہ. توحید یہاں تک ہے. اسی راستے سے پھر روایات میں ہے کہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوتا ہے سب سے پہلے پاک پیغمبر پہ آتا ہے، اس کے بعد علی مرتضیٰ پہ، پھر سلسلہ چلتا حسن مجتبی آخری مولا مہدی تک. اور جو کچھ یہاں سے جاتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو کچھ یہاں سے، یہ وہ باتیں جو سوچی نہیں تھی. اللہ اکبر. ایک روایت آ گئی ہے ذہن میں، اس دن 84 میں بھی ذکر کی تھی، وہ پھر عرض کر دیتا ہوں. جیسے یہ باتیں بغیر سوچے عرض کر رہا ہوں، وہ روایت بھی آ گئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا وہ بات میں عرض کرتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جو یہاں سے جاتا ہے نا، یہاں سے کیا؟ اس پوری دنیا سے. بسم اللہ.
ایک اور مولانا صاحب تشریف لے آئے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب میں علم کے ٹاپک پہ شروع ہو جاتا، علماء چونکہ تشریف بات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو کچھ عرض کرتا۔ جو کچھ یہاں سے جاتا ہے نا دنیا سے خدا کی بارگاہ میں، وہ بھی انہی کے ذریعے جاتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی جو کچھ بھی جاتا ہے البتہ جاتا انہی کا ہے، نہیں غور فرما رہے، جاتا یہاں ہی سے اور کہیں سے نہیں جاتا۔ خوشامد نہیں ہے، خوشامد نہیں ہے، سچوں کی سچی روایات ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں جاتا یہاں ہی سے ہے، اہل بیت کے ماننے والوں سے، اور یہاں سے بھی جو جاتا ہے پہلے 12ویں مولا کے پاس، بالکل سلسلہ، پھر 11ویں، پھر 10ویں، اسی طرح پاک امیر علیہ السلام، پھر پاک پیغمبر تک، اور پھر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ پوری روایت کا خلاصہ میں نے عرض کیا آپ کو، یعنی جو آنا ہے وہ بھی ان 14 کے ذریعے، جو جانا ہے وہ بھی ان 14 کے ذریعے۔ اب خود سوچ لیجئے کہ اگر انسان ان 14 کے علاوہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا رہے تو وہ ٹھوکریں ہیں، عبادت نہیں ہے۔ خدا آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ جعلا لعلی ابن ابی طالب فضائلہ لا یوسی عددہ غیرہ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جو ایک فضیلت کا ذکر کرے سارے گناہ معاف۔ من کتب فضیلتا من فضائلہ، جو علی کی ایک فضیلت لکھے، جو ایک فضیلت لکھے مولا علی کی، فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا لم تزل الملائکۃ حتی ما بقی لتلک الرسم، جب تک وہ لکھا ہوا باقی رہے گا تب تک اللہ کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ من استمع فضیلتا من فضائلہ، جو پاک علی کی ایک فضیلت کو سنے، فرمایا غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالاذن، فرمایا جو ایک فضیلت کو سنے اللہ اس کے وہ گناہ معاف فرما دے گا جو اس نے کان کے ذریعے کیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا من نظر الی فضیلتا من فضائلہ، جو علی مولا کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، جو ان کی طرف نظر کرے ایک فضیلت کی طرف، اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس نے آنکھ سے کیے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ النظر الیہ عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، وذکرہ عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، کل ایمان حیدری، علی، ماشاءاللہ آپ کو سلام فرمایا لا یقبل اللہ عمل عبد، کسی بھی شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا الا بولایتہ بل براءت من اعدائہ، مگر علی کی ولایت کے ساتھ اور ان کے دشمنوں کی براعت کے ساتھ۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آخری لمحات ہیں، آئیں کوشش کرتا ہوں اس مختصر وقت میں دو وہ روایتیں ہدیہ کروں جو پاک امیر علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کے لمحات میں ہیں۔ یعنی دوسری روایت جو ہی مولا نے ختم کی، مولا دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ وہی روایتیں ہیں ساجد بھائی جو پاک پیغمبر کی آخری لمحات کے ٹائم کی۔ بڑی عظیم باتیں ہیں، دیکھیں توجہ کریں۔ ماشاءاللہ۔ اسبغ ابن نباتہ ہے، مولا کا بڑا عظیم صحابی ہے۔ ایک روایت آپ کہیں گے عجیب باتیں، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک بات عرض کی تھی اور وہ روایت نہیں سنا سکا، ذخیرے میں ہے، کبھی زندگی عرض کروں گا۔ مولا حسن کے بارے میں ایک روایت تھی، اور یہ جو ابھی روایت عرض کرنے لگا ہوں
یہ بات بھی میں نے خدا شاید ہے پہلے پڑھی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، کل میری نظروں سے گزری ہے، لگتا ہے شاید پہلی دفعہ میری نظروں سے گزری ہے، پڑھی ہو تو یاد نہیں ہے۔ مولا کی ایک خاص فوج تھی، 6000 پر مشتمل تھی، مولا امیر علیہ السلام کی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، پہلے علماء بڑے آتے رہتے ہیں خطبہ ادھر، سنا ہے تو مزید تائید کر دیجیے گا، یہ دعا دیجیے گا۔ اور اس کا جو سپہ سالار تھا وہ اسبغ ابن نباتہ تھا، یعنی مولا کا بڑا خاص صحابی تھا۔ جب آخری وقت میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے نا، اب سارے کوفہ والے اکٹھے ہوئے اسے قتل کرنے کے لیے۔ مولا حسن گھر سے تشریف لائے، بابا کا فرمان سنایا کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے قتل نہیں کرنا، میرے بعد اس کو سزا دینا، ابھی سارے چلے جاؤ۔ سارے چلے گئے، اسبغ نہیں گیا۔ مولا حسن پھر واپس آئے اور واپس آ کر اسبغ کو دیکھا، کہا اسبغ تم نہیں گئے؟ کہتے مولا میں نے جو اپنے مولا کی یہ حالت دیکھی ہے نا، میرا دل مجھے اجازت نہیں دیتا، مجھے اجازت دے میں اپنے مولا کی خدمت میں جاؤں۔ حسن اندر گئے، بابا کو بتایا، بابا نے اجازت دی، اسبغ اندر آئے۔ کہا اسبغ تم نے سنا نہیں تھا میرا فرمان حسن کے ذریعے؟ کا مولا سنا تھا، لیکن دل نے نہیں چاہا، دل نے چاہا آپ کی خدمت میں آؤں، آپ کی زیارت کروں، آپ سے حدیث سنوں۔ کہا اچھا اسبغ اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سنو۔ کہا جب پاک پیغمبر کا آخری وقت تھا نا، بڑی عظیم حدیث ہے، تو اس وقت میں پیغمبر کی خدمت میں تھا جس طرح تو میرے پاس ہے۔ تو پاک پیغمبر نے مجھے فرمایا علی جاؤ اور جا کر لوگوں سے کہو کہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں نماز جماعت کے ذریعے۔ علی مولا کے سب کو اکٹھا کیا، کہا علی منبر پر مجھ سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھو، میرے مقام سے نیچے والی سیڑھی پر۔ علی بیٹھ گئے، کہا اسبغ لوگوں سے کہو الا من اکا والدیہ فلعنت اللہ علیہ، جاؤ جا کر لوگوں سے کہو کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ جفا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیے وقت ہوتا میں بڑی باتیں عرض کرتا، اتنا سن لیں کہ جو شخص بھی دنیا سے جاتے وقت آخری بات کرتا ہے نا، وہ گویا کہ بڑی عظیم بات ہوتی ہے، اس کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ علی مولا آئے، انہوں نے یہی روایت پڑھی، اس کے بعد پھر دوسرا حصہ الا من اکا والدیہ فلعنت اللہ علیہ، الا من ابکا موالیہ فلعنت اللہ علیہ، الا من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنت اللہ علیہ۔ یعنی یہ حدیث 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ علی فرماؤ کہ جو والدین کے ساتھ جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو اپنے مولا کے ساتھ جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عظیم حدیث اور عظیم نتیجہ سنانا چاہتا ہوں، جو اپنے اجیر کے ساتھ ظلم کرے اجرت کے حوالے سے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ علی مولا نے یہ حدیث پڑھی، اب چونکہ پیغمبر نے اتنا فرمایا تھا بات روک دی، اس کے بعد جانے لگے، پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا علی آپ نے خلاصہ فرمایا ہے، اس کی شرح بیان کر دے۔ علی چپ کر کے واپس چلے گئے، جا کر پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے حدیث بیان کر دی ہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کی شرح بھی بیان کرے۔ کہا یا علی جاؤ جا کر ان کو بتا دو، اس کی شرح یہ ہے کہ اے امت مصطفیٰ یاد رکھو۔ اچھا یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ رک کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا نتیجہ ہے، جتنا ہو سکے اس کو ذہن میں پرورش دیجئے گا، اس کو دنیا تک پہنچائیے گا۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ ہے پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے پاک نبی کا فرمان ہے۔ لیکن سب سے پہلے سب سے اتم جو مصداق ہے وہ اصحاب کرام ہیں۔ نہیں بات سمجھ نہیں لے رہے، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا حدیث کہاں بیان ہو رہی ہے؟ علی مولا اصحاب کی نگری میں بول رہے ہیں نا، سب اصحاب کو اکٹھا کیا ہے مدینے میں، سارے اصحاب اکٹھے ہیں، پاک پیغمبر کا آخری وقت ہے، اس کا مطلب ہے بڑی عام بات پاک پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے اور سب سے پہلے اپنے اصحاب کے لیے۔ کیا فرمایا کہ جو بھی والدین کے ساتھ جفا کرے اس پر کیا ہے؟
लानत है, اللہ کی لعنت ہے. جو مولا سے فرار کرے اس پر अल्लाह की लानत है, اللہ کی لعنت ہے. اور جو اجیر کو اجر نہ دے اس پر. अल्लाह की लानत है. اجیر کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ نے اجرت پر رکھا ہوا ہے، جس سے کوئی کام کرا رہے ہیں. اب نبی سے جب یہ پوچھا مولا علی نے آ کر پھر دوبارہ فرمایا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں جو ہم دونوں سے جفا کرے گا. من کنتو مولا من کنتو مولا ہم سب کا مولا ایمان نعرہ حیدری. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں جو نبی اور علی سے جفا کرے گا. اب یہ حدیث کس کس کو شامل ہے؟ اصحاب نبی سے لے کر آخری امتی تک. اب ساری باتیں تو یہاں سے نہیں کھل سکتی ہیں نا. اب نوجوان خود پہنچ گئے ہوں گے، اس بات کو آگے پہنچائیے گا. اب جو بھی نبی اور علی کا بیٹا ہے اگر نبی اور علی سے جفا کرے گا اللہ کی لعنت ہوگی. دوسرا جملہ کیا نبی نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے مولا ہیں. جو مولا سے فرار کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. فرمایا میں نے نبوت کو پہنچایا ہے، علی نے امامت کا دفاع کیا ہے. لہذا جو ہماری اجرت نہیں دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث مولا علی اس کے فوراً بعد بے ہوش ہو گئے. جو میرے بھائی ابھی پہنچے ہیں یہ وہ باتیں جو پاک امیر علیہ السلام کی زندگی کی آخری 2 حدیثیں ہیں. ایک جو ختم ہوئی، دوسری ابھی سنا رہا ہوں. مولا بے ہوش ہو گئے، اسبق چپ ہو گئے، رو رہے ہیں. یہ کوئی اسبق سے پوچھے کہ اس وقت کیا عالم تھا. جو ہی ہوش آیا کہا اسبق بیٹھے ہو؟ کہا جی مولا. کہا اور چاہتے ہو؟ کہا جی مولا. اللہ اکبر، کیسا مولا کا ماننے والا. آخری وقت بھی چاہتا ہے کہ علی سے کچھ مل جائے. خدا کی قسم امت کچھ نہیں علی سے لے سکی. الجھائے رکھا ہے علی مولا کو جنگوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں. وقت ہوتا تو میں عرض کرتا. فرمایا اسبق یاد رکھ، مجھے پاک پیغمبر نے آخری وقت میں فرمایا تھا. میرا انگلی پکڑی، مولا نے اسبق کا ہاتھ کھولا، اسبق کی انگلی پکڑی. کہا جس طرح میں نے تیری پکڑی ہے اس طرح پاک پیغمبر نے میری پکڑی تھی. کہا یا علی معاشر کا میدان ہوگا، میرے لیے ایک نور کا ممبر لگایا جائے گا جو تمام انبیاء اور شہداء کے ممبروں سے اوپر ہوگا. اللہ اکبر. صادق نبی فرما رہے ہیں اور صادق علی کے ذریعے. کہ اس وقت میں سب سے اوپر بیٹھا ہوں گا. اللہ اکبر. کہ اس وقت جو نیچے والا پلہ ہوگا، نیچے والی سیڑھی ہوگی، اس پر یا علی تو بیٹھا ہوگا. 2 فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ نیچے والی سیڑھیوں پر بیٹھو. ایک فرشتہ تجھ سے نیچے، ایک فرشتہ اس سے نیچے بیٹھے گا. اس وقت جو فرشتہ اوپر والا ہوگا وہ آواز دے گا یا اہل المعشر من عرفنی عرفنی. جو پہچانتا ہے مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانے. کہ کون ہے آپ؟ کہ میں خازن بہشت رضوان ہوں. کہ جو بہشت کا خازن ہے اس کا میں رضوان ہوں. جنت کی ساری چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. ختم کر دی میں نے بات. اور اللہ نے مجھے فرمایا کہ وہ ساری کی ساری چابیاں میں علی کو دوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا تم گواہ رہنا، یہ سارے اہل معاشر اکٹھے ہیں، تمام امتیں اکٹھی ہیں. کہ اہل معاشر گواہ رہنا کہ یہ ساری چابیاں میں نے علی مولا کو دی ہیں. کہ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آواز دے گا کہ جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے پہچانے. میں جہنم کی جو خازن ہے، اس کا جو رضوان ہے وہ میں ہوں. اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ساری چابیاں میں رسول خدا کو دوں. اور رسول نے مجھے حکم دیا کہ وہ ساری چابیاں میں علی کو دوں.
اکبر، اس کے علاوہ بچتا بھی کیا ہے؟ کا گواہ رہنا کہ میں نے ساری چابیاں علی ابن ابی طالب کو دی ہیں۔ کاسبہ اس وقت پاک پیغمبر نے مجھے یہ فرمایا، اے علی تم میرا دامن پکڑو گے اور ساری آل بیت تیرا دامن پکڑیں گی اور تیرے شیعہ تیرا دامن پکڑیں گے۔ جو شیعہ علی ہے، مولا علی علیہ السلام کی قبلہ صاحب حدیث بہت خوبصورت بیان کیا، کل ایمان دو میں جاگے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس وقت علی مولا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم جنت کی طرف جائیں گے؟ فرمایا واللہ اے علی اللہ کی قسم ہم بہشت کی طرف جائیں گے، جنت کی طرف جائیں گے۔ یقین کریں تاریخ شاہد ہے، میں ان دنوں میں حیات طیبہ امیر المومنین کا مطالعہ کرتا رہا ہوں، جس میں سے میں نے کچھ بھی نہیں عرض کر سکا۔ تو عجیب برتاؤ کیا ہے امت نے نبی اور آل نبی سے۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو جو کم از کم 3 دن سے ایام عزائے امیر المومنین منا رہے ہو، خصوصاً میرے ماتندار نوجوان، اللہ آپ کو علی مولا کی معرفت عطا فرمائے۔ اس سے بڑی دعا نہیں ہے میرے پاس، چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ علی کی معرفت حقیقت میں اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میں عرض کرتا رہتا ہوں، جب مجلس میں آتے ہو نا یہاں سے کچھ لے کے جایا کرو، آئمہ سے کچھ وعدہ کیا کرو۔ اور آج کی شب بڑی شب ہے نوجوانوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں مریض تھا روزہ نہیں رکھ سکا، یا میں فلاں ثواب نہیں کماتا، میں شب قدر میں کیا کروں گا۔ بعض کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جی داڑھی نہیں رکھی ہے تو نماز کیا پڑھنی ہے۔ نماز کا الگ ثواب ہے، اس کا الگ حکم ہے، داڑھی کا الگ حکم ہے، شب قدر کا الگ حکم ہے، روزے کا الگ حکم ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکے نا کسی بھی وجہ سے، وہ توفیق مانگے آج کی شب میں۔ آؤ در آل بیت پہ، اس در پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک علی مولا کو سب سے زیادہ گرمیوں کا روزہ پسند تھا۔ اب تو الحمدللہ روزے ٹھنڈے ہو گئے، یہ آخری چند دن ہیں، اللہ خیر فرمائے گا، یہ بھی گزر جائیں گے۔ کوشش کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اور انہی اہل بیت کے ذریعے اس در کو نہ چھوڑنا، یہ نہ سمجھنا اس کے علاوہ مل جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظلم کیا ہے نبی اور آل نبی سے۔ آپ ایام غم منا رہے ہیں کہ 21 ماہ رمضان کو ہمارا مولا ہم سے بچھڑ گیا، 19 کو ضرب لگ گئی، نہیں پڑھ سکتا تفصیل سے، وقت گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، آپ نے واپس بھی پہنچنا ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، یقین کریں علی علیہ السلام 19 ماہ رمضان کو نہیں شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ظاہری طور پر ضربت لگی ہے، عزادار بیٹھے ہو جن کے دل میں قبر علی ہے، قبر ائمہ ہے، خدا کی قسم ہے علی تو 11 ہجری سے شہید ہو چکا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب سے نبی دنیا سے گئے نا، علی کی جان میں جان نہیں رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اپنی ماؤں بہنیں کے لیے ایک جملہ کہوں، نوجوانوں کے لیے جملہ کہوں، اور خصوصاً نبی کے بعد جب زہرا دنیا سے گئی ہے نا، اس وقت تو علی جیسا بہادر بھی زمین پہ گر کے بے ہوش ہو چکا تھا، علی 11 ہجری سے شہید ہو چکا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور مجھے کائنات میں علی سے بڑا بہادر دکھاؤ اگر کوئی ہے کسی کے پاس، لیکن وہی بہادر ہے کہ جس کے سامنے اس کی ناموس کو ظالم تماچے مارتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے
لیکن علی نے اس وقت بھی صبر کیا. عزادارو خدا کی قسم ہے یہ تو علم امام تھا, اجاز امام تھا, علی چپ رہے. جب علی نے غسل لیا نا تب علی کو پتا چلا کہ زارا کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. اجرکم اللہ, سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. اجرکم اللہ, مختصر کرتا ہوں, مختصر سے مختصر پڑھوں. 13 ماہ رمضان تھا, مولا خطبہ دے رہے تھے. فرمایا حسن بیٹا ماہ رمضان کتنے دن گزر چکے ہیں؟ کہا بابا 13 دن. کہا میرے لال حسین کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ کہا بابا 17 دن. مولا فرماتے ہیں ان قریب یہ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور نوجوانوں جن کی جوان اولادیں, مجھے بتاؤ جوان اولاد اگر یہ باتیں باپ سے سنے اس کا کیا عالم ہوگا. فقط یہ نہیں کہ بیٹے سن رہے ہیں, 19 کی جو شب تھی نا جو 2 دن پہلے گزری ہے, آج رات جو عبادت کرو گے اللہ تمہیں عبادت کی توفیق دے. یہ علی کی سیرت ہے. ہاں رونے والوں, ساری رات علی, آخری رات تھی علی کی, ساری رات کبھی مصلے پہ جاتے ہیں کبھی سین خانہ میں آتے ہیں. آقا زادی کلثوم بیٹیاں بڑی نازک دل ہوتی ہیں نا, رو رو کے کلثوم پوچھتی ہیں بابا کیا ہوا ہے؟ کہا بیٹی آج آخری رات ہے. اجرکم اللہ, نہیں زیادہ پڑھ سکتا, آوازوں کو بند نہ کرنا, جتنا ہو سکتا ہے گریہ کر لینا. کہا آخری رات ہے. کہا بابا کون سی رات ہے؟ یہ میرے وعدے کی آخری رات ہے. کہا یہ وہی رات ہے کہ جب میں نے تم سے جدا ہو جانا ہے. بیٹا اس کے بعد تم ہوگی علی نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. کہا یہ وہی رات ہے جس کا پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. کلثوم بیٹا دیکھ, تیرا بابا کبھی کبھی ڈرا نہیں ہے, کبھی اس پر خوف طاری نہیں ہوا. آج کلثوم دیکھ علی کس طرح کانپ رہا ہے, علی کا زرد رنگ ہو گیا ہے. کلثوم آج علی نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مختصر کر دوں, عزاداروں گھر سے نکلنے لگے ہیں. ایک دفعہ مرغابیوں نے گھیر لیا ہے, ایک دفعہ جوئی گھیرے نا روکا گیا ہے. مولا نے فرمایا حسن بیٹا, بعض روایت میں کلثوم بیٹا, میرے بعد ان جانوروں کا خیال رکھنا, خیال رکھنا ان کا کبھی پانی کم نہ ہو, کبھی ان کا دانہ کم نہ ہو. کہا کیوں بابا؟ کہا میں علی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھوکا ہو کوئی پیاسا ہو, میں کہوں گا یا علی آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر کے جانور بھوکے ہو. یا علی یہی کوفہ ہوگا, آپ کی بیٹیاں ہوں گی, ان کے سر پر چادر نہیں ہوگی, انہیں کوئی پانی نہیں دے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. ہاں زدار علی مسجد میں آئے, اپنے قاتل کو جگایا, اس کے بعد کہا اٹھ نماز کے ٹائم. علی کو سونا برداشت نہیں ہے. اور نوجوان بھائیو علی والو, اور جو علی قاتل کا سونا برداشت نہیں کرتا وہ کسی چاہنے والے کا سونا کیسے برداشت کرے گا. ہاں زدارو علی آیا, آزان دی. اب یہ آزان زدارو کوفہ والوں نے سنی, اب کوفہ میں اضطراب طاری ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ علی کی بیٹیاں پریشان ہو گئی. ہاں زدارو 2 آزانیں علی کی بیٹیوں کو نہیں بولتی, ایک کوفہ کی آزان, ایک کربلا میں 10 محرم کی آزان. اجرکم اللہ. اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو رونے والوں. مولا سجدے میں گئے, اب جو اس سجدے سے سر اٹھایا نہ پوچھو اللہ کرتا اس ظالم کا ہاتھ ٹوٹ جاتا. اب جو اس نے وار کیا ایک مرتبہ علی سر پہ ضربت لگی, یہاں تک کہ پیشانی میں علی زخمی ہو گیا. عزاداروں سے آندھی چلنے لگی, زلزلہ
واللہ نجوم السماء وعلام التقا وانفصمت واللہ العروۃ الوثقی قتل ابن عم المصطفیٰ قتل علی المرتضی لوگوں ہدایت کے چراغ ٹوٹ گیا لوگوں نبی کا بھائی شہید ہو گیا لوگوں علی شہید ہو گیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ سارا مصائب چھوڑ دیتا ہوں فقط دو روایتیں وہ بھی خلاصتاً عرض کرتا ہوں ساری اولاد مولا گھر میں آئے نہیں پڑتا کیسے آئے گھر میں آئے ساری اولاد کو اکٹھا کیا ساری اولاد کو مولا حسن کے حوالے کیا اجرکم اللہ خلاصۃ المصائب والے نے بھی لکھا توضیح اعضاء میں بھی یہ روایت موجود ہے ساری اولاد کو حسن مولا کے حوالے کیا اس کے بعد جناب ام البنین دیکھ رہی تھی دیکھا فقط عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا عزاداروں ماؤں کے دل تو پریشان ہو جاتے ہیں نا جہاں علی جیسا امام ختم کر دیا میں نے ساری اولاد کو حسن کے حوالے کر رہا ہے جو بعد میں امام ہے فقط میرا غازی ہے کہ جس کو علی حسن کے حوالے نہیں کر رہے رو رو کر ہاتھ جو کر عرض کرتی ہے مولا آیا مجھ کنیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مولا میرے غازی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مولا آپ حسن کے حوالے نہیں کر رہے عباس کو کہ ام البنین پریشان نہ ہو تیرا عباس مجھے بڑا پیارا ہے ام البنین لیکن اس کا رابطہ حسن سے نہیں ہے کہ میرا حسین کدھر ہے ادھر آؤ عباس کو بھی بلایا کہ حسین حسین عباس تیرے حوالے حسین میرے غازی کا بڑا خیال رکھنا 10 محرم ہو گیا یہ غازی تجھ سے